بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں یہودی علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ان 3 سوالات میں پوچھا تھا، جس میں سے ہم نے پہلا سوال یعنی اصحاب کہف کی بات تو گزشتہ ویڈیو میں کی تھی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ اس کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ آپ سے یہ لوگ ذو القرنین کا واقعہ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ذو القرنین وہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا۔ قرن اردو میں کنارے یا سمت کو کہتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے دنیا کے دونوں کناروں کو فتح کیا تھا، اس لیے ان کو ذو القرنین کہا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 3 بڑی مہمات انجام دی۔ پہلی مہم میں وہ دنیا کے مغربی کنارے پر پہنچے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، کہ یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے کالے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں انہیں قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا اے ذو القرنین، یا تو تم ان لوگوں کو سزا دو یا ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ دنیا کے مغربی کنارے پر پہنچے تو وہاں دور تک سمندر تھا اور سمندر کی شکل بھی سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والوں کو ایسا لگتا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اسی چیز کی قرآن نے اس آیت میں مثال دی ہے۔ اور ذو القرنین کے بارے میں یہ بات پکی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ اگر وہ پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات وحی کے ذریعے کی ہوگی، اور اگر وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کے اس زمانے کے کسی پیغمبر کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کے بجائے الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہو۔ اس کے جواب میں ذو القرنین نے کہا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، کہ اس نے کہا کہ جو شخص ظلم کرے گا تو اسے ہم بھی سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ فاما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا، البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ دوسری مہم میں حضرت ذو القرنین دنیا کے مشرقی کنارے پر پہنچے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مقرر نہیں کی۔ یعنی وہاں انہیں ایک قوم ملی جن میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا، سب کھلے میدان میں رہتے تھے، اس لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی، بلکہ سورج کی کرنیں ان پر براہ راست پڑتی تھیں۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، کہ یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے، یعنی گھاٹی کے لوگ ان کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے اشاروں سے یا ترجمان یعنی ٹرانسلیٹر کے ذریعے ان سے بات کی اور کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض
فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ یعنی ہم آپ کو بڑے وسائل کا مالک سمجھتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ پہاڑوں کے درمیان جو کھلی جگہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیں، تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکے۔ اس پر ذوالقرنین نے جواب دیا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قال ما مکنی فیہ ربی خیرا فاعینونی بقوہ اجعل بینکم بینہم ردما۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، یعنی تم لوگ اس کو بنوانے میں میری مدد کرو، مجھے پیسے کا لالچ نہیں ہے۔ پھر اس نے لوہے کی چادریں منگوا کر ان سے ایک دیوار بنوائی اور پھر اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ وہ چادروں کے جوڑ میں جا کر بیٹھ جائے، اور اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط بن گئی۔ جب تعمیر پوری ہو گئی تو قبیلے والے ان کے بڑے شکر گزار ہوئے، تو ذوالقرنین اس پر بولے، جس پر قرآن کہتا ہے قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ یعنی یہ سارا کارنامہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے۔ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بڑی مضبوط دکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توڑنا کچھ مشکل نہیں۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تباہ کاریاں کریں گے۔ یاجوج ماجوج جو تھے وہ حضرت یافس علیہ السلام جو کہ حضرت نوح کے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا اور تمام عیسائی مسلمان ہو چکے ہوں گے اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، تب یہ لوگ نکلیں گے اور قہر مچائیں گے۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا، جن کے بارے میں ان یہودی علماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے سوال میں دریافت کیا تھا۔ تیسرا سوال بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔